نیو ورلڈ آرڈر جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کسی ایک نئے بلاک کا نام ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس کا نام ہے کہ جس میں ریجنلی جو ہے وہ مضبوطی اس حد تک بڑھے گی کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ آپسی ایگریمنٹ کر لیں گے، وہ قدورتیں ختم کر لیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ خطے کا ادھر کا ممالک اپنے ادھر کے بڑے اعلائی کو چھوڑ کے دوسرے اعلائی کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا؟ نیو ورلڈ آرڈر کسی اختراع کا نام ہے، کسی مضمون کا نام ہے، کسی سوچ کا نام ہے، کسی بدلتی ہوئی تصویر کا نام ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ سر ورلڈ آرڈر جو بیسکلی نام ہے وہ ہے آپ کا ایگزسٹنگ ورلڈ کیسے آپریٹ کر رہا ہے. مثلا اس کی آپ ایگزامپل لیں یو این کے بننے کے بعد سے. اگر ہم زیادہ پاسٹ میں نہیں جاتے تاکہ ہم اپنے ریلیونٹ ٹاپک سے کنیکٹڈ رہیں، تو یو این کے بننے کے بعد نازی جرمنی کے ہارنے کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا وہ بائی پولر تھا، جس میں بڑی کلیئر دو پاورز تھی، سوویت یونین اور امریکہ. کنٹری کیا کرتے تھے؟ بینڈ ویگننگ کرتے تھے، ایک گروپ میں شامل ہوتے تھے، یا پھر وہ بیلنسنگ کا کام کرتے تھے. اب جو ورلڈ آرڈر 1990 کے بعد آیا وہ تھا یونیپولر ورلڈ آرڈر. یونیپولر ورلڈ آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہیجیمون ہوتا ہے، اور امریکہ کیا تھا؟ اس کا ہیجیمون تھا. اس کو ہماری انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرم میں لبرل ہیجیمنی بھی کہتے ہیں، جس کا ہم اکثر اوقات ہمارے ہاں تجزیہ نگار ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم اینڈ سیکولرزم دیز آر جسٹ گڈ تھنگس، دیز آر گڈ تھنگس انٹرنلی. بٹ آپ جب اپنی لبرل تھیوریز فورن پالیسی میں اپلائی کرتے ہیں تو افغانستان جیسے بلنڈر ہوتے ہیں، ایران جیسے بلنڈرز ہوتے ہیں، یا اس طرح کے، یا جیسے یوکرین میں ہوا. یوکرین میں کیا ایشو ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے نیٹو ایکسپینشن کی، یعنی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ایک باقاعدہ طور پہ چنگاری لگانے کی کوشش کی گئی. یعنی اچھا خاصا یوکرین چل رہا تھا، اچھے خاصے تعلقات تھے، نظریاتی طور پہ اختلافات ہوں گے تو ایک علیحدہ معاملہ. دونوں کی معیشت گرو کر رہی تھی، یوکرین کی معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، پاکستان کی بھی یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ تجارت چل رہی تھی، تعلقات اچھے تھے، لیکن وہ صرف نیٹو کی شمولیت کا ایک شوشہ چھوڑ کے ٹریگر کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، مطلب ٹو بی آن دا جسٹ سائڈ، یہ اس کی جو انویژن ہے دیٹ از انلیگل ایز ویل. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا نے جو کیا وہ کوئی لیگل ایکٹ نہیں ہے، انٹرنیشنلی انلیگل ہی ہے. ہاں اس کے سیکیورٹی کنسرن ہے جس کو امریکہ نے نظر میں نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ دے ہیو دا لبرل ہیجومینک ایجنڈا. اب آ جاتے ہیں پریزنٹ پہ کہ اب ورلڈ کس طرف جا رہا ہے. اب ورلڈ جا رہا ہے پیٹرو ڈالر چیلنج ہونے جا رہا ہے، جو جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے. سیکنڈلی برکس رائز کر چکا ہے. برکس کے رائز ہونے کا، برکس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ڈی ڈالرائزیشن، اس طرف وہ جا رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف کنٹریز میں ٹریڈ ہو وہ ڈالر میں نہ ہو. ایون کہ انڈیا از آلسو دا پارٹ آف دیٹ برکس، وی نو. اس کے ساتھ اب جو مڈل ایسٹ کے اینگل سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ اینڈ ایجپٹ، یہ ایک بلاک کے ٹائپ کی آپ کو ایک نیو شیپ نظر آ رہا ہے جو کہ ان کا کوادریلیٹرل گروپنگ ہے. اس گروپنگ کا کیا مقصد ہے؟ اسرائیلی ایکسپینشن سے بچنا، کیونکہ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہمیں کلیئر ہیں. سیکنڈلی مڈل ایسٹ میں اس میں کیا مستقبل کے اندر قطر کی شمولیت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کچھ لوگ قطر کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قطر کے ساتھ ساتھ عمان اور ایران کو بھی اس بلاک کے اندر شامل کر رہے ہیں. اب وہ کس حد تک نظریاتی اعتبار سے سچ ہے، لیکن وہ ہمارے سلطان صاحب ہمارے یہاں نا وہ جذباتی عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس جنگ میں نے بہت سے ویلاگز اور پوڈ کاسٹ کر لیے. یہ تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے ہے کہ میں کسی جرنلسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، ایک استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو میں اس سوچ کا اظہار آپ کے آگے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جذباتی طور پہ فیصلے بہت جلدی لے لیا جاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے میں اگر تھم نیل کی لائن لکھ دوں کہ ایران نے پاکستان کو مفت تیل دے دیا تو اس کو کلک بیٹ بہت زیادہ ملے گی، لیکن اس کے اندر میں پھر ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں مفت تیل دے دے. اس کے لیے ذاتی تعلقات بنیاد نہیں ہوتے، اس کے لیے معاشی تعلقات ہوتے ہیں، دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان سعودی عربیہ کا جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے اندر ترکی اور ایجپٹ شامل ہوں گے،
تب اسی منظرنامے میں پھر یہ سننے میں آ گیا کہ اچھا ثالثی کے کردار میں تو یہ ممالک تھے، تو اور کون تھا؟ اور تو قطر بھی تھا، اور کون تھا؟ اور عمان بھی تھا۔ اچھا کس کے لیے ہو رہی تھی؟ ایران کے لیے۔ تو پھر یوں ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان، ایران، عمان، سعودی عربیہ، ترکیہ، ایجپٹ اور قطر جو ہے یہ ایک بلاک کا حصہ ہوں گے، اور پھر وہ بلاک جو ہے وہ خلیج مشرق وسطیٰ کے ممالک کو چلائے گا۔ اب یہ رائے ہے سر، میں جہاں تک سمجھا اس سچویشن کو، یہ رائے جو ہے مجھے بہت زیادہ آئیڈیلسٹک لگ رہی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ بھی اس میں ہے، قطر بھی اس میں ہے، اور ایران بھی اس میں ہے۔ لیٹس سی، ہو کچھ بھی سکتا ہے، جیسی دنیا وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ آل دا ٹائم۔ لیکن جو چیز ہے، یہ جو میں نے اس الائنس کی بات کی، اس کے مقابلے میں ایک جو بہت واضح الائنس ہے وہ ہے یو اے ای، انڈیا اینڈ یو ایس بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو I2U2 بھی انہوں نے بنائی، جس میں انڈیا ہے، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے اور یو ایس اے ہے۔ تو یو اے ای، انڈیا، ان کی جو اب کلوزنس ہے یہ ہمیں بالکل ہی واضح ہو چکی ہے۔ ساتھ میں پھر یو اے ای اور سعودی عربیہ کے جو ڈفرینسز ہیں، وہ یمن میں ہوں، صومالی لینڈ کے مسئلے پہ ہوں، وہ بھی بالکل اب واضح آ چکے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا ایک سوال بہت سارے لوگوں سے رہا، میں ایک وجہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں ایکسیپٹ سعودی عربیہ، ان کے جو گولز ہیں معاشی اعتبار سے وہ یہ ہیں کہ جہاں پہ بینیفٹ ملے وہاں پہ تعلقات بنائیے، جہاں پہ سیاحت کو فروغ مل سکے وہ پالیسی ترتیب دیں، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا سود مند ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں سے ہلکا پھلکا بھی نقصان ہو رہا ہے قطع کلامی کر لیجیے۔ ٹھیک، یہ ان کے گول رہے، ٹھیک، ان کے عزائم رہے، اور ہمیں مختلف پالیسیز میں یہ دکھائی دیتے رہے۔ کبھی ویزا پالیسی کسی کے لیے بہت اچھی رہی، کبھی سخت ہو گئی، کیوں؟ ان کے ساتھ معاشی اعتبار سے وہ سوٹیبل سچویشن نہیں بن رہی تھی۔ سوال میرا یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر جب سبھی کو یہ معلوم ہے خلیجی ممالک میں، وہ یو اے ای کو بھی، قطر کو بھی، کویت کو بھی، بحرین کو بھی، اردن کو بھی، عمان کو بھی، یا دیگر جو اور ممالک ہیں ان کو، جب یہ معلوم ہے کہ یہ پالیسی ایران کے مخالف کھڑے ہونے کی یا امریکہ کا ساتھ دینے کی، یہ ہمیں معاشی اعتبار سے نقصان دے رہی ہے، جس پہ ہماری تیل کی برآمدات، گیس کی برآمدات، LNG کی برآمدات، ہماری سیاحت، ہماری معیشت، ہماری انویسٹمنٹ، سب کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور نقصان اچھا خاصا برداشت کیا۔ اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کسی حد تک ایران کے مخالف نہیں رہے، ان کے بیانات مذمتی طور پہ آتے رہے کہ آپ نے یہ ہماری حدود و قیود کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ نرم گوشہ پایا گیا، یا یہ نظریہ پایا گیا کہ ہم نے امریکہ کو جگہ دے کے غلطی کی۔ سوائے ایک ملک، اردن کو چھوڑ دیں، اردن والا معاملہ تو ادھر چلا جائے گا، یو اے وہ واضح طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا۔ سر جو دوسرے ممالک تھے نا وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے، یو اے ای اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یو اے ای کے جو شیوخ ہیں وہ اتنے کم فہم تو ہو نہیں سکتے کہ معاشی اعتبار سے نقصان بھی ہوتا رہے، مستقبل بھی خطرے کے اندر دکھائی دیتا رہے، اور وہ ایک ایسے ایلائے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے رہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر اس کو اگر ہم مس ججمنٹ کے اینگل سے دیکھیں تو جیسے دنیا کا ورلڈ آرڈر چلتا آ رہا تھا، آپ اگر یہ موجودہ جنگوں کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ابھی تک یہ جنگیں نہیں ہوئی، تو دنیا آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یو ایس از اے مین پاور، اسرائیل بہت بڑی پاور ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یو اے ای خود کو بہت زیادہ ان کے ساتھ الائے کرتا رہا، اور اب بھی کر رہا ہے، ایون کہ ان کے لوگوں کی، ان کے جو آفیسرز ہیں، ان کی ٹریننگ موساد اینڈ شن بیت کے لوگ آ کے کرتے رہے۔ اس حد تک ان کی کلوزنس رہی اسرائیل کے ساتھ۔ پھر ابراہم اکورڈز بھی انہوں نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا۔ ایک آپ کی اس پروگرام میں میں ایک بات اور پہ توجہ آپ سب کے دلاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی خارجہ پالیسی میں کہ کوئی بھی اسٹیٹ بالکل ہی بے وقوف ہے۔ ہمارے ہاں اکثر کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں ایران ہی پاگل ہے، ان کو ضرورت کیا تھی، یا حماس جو تھی وہ اس نے کیا کر دیا، اتنے غزہ میں لوگ مروا دیے، یہ کر دیا۔ اچھا، یہ ایک اینگل سے آپ کو بات بڑی اچھی لگتی ہے، انٹل یو
sit at the other's place. जब आप अपने पाँव को किसी दूसरे के शूज में फिट करेंगे तो आपको पता बात चलेगा। समझ अब क्या हुआ, मसलन वो जो सिमचत तोरा मैसेकर था 7 अक्टूबर वाला, मतलब दैट इज डेफिनेटली टेररिस्ट अटैक। जब आप सिविलियन मारोगे कहीं भी, वो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उस तक हाउ वाई हमास वाज पुश्ड, क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज बिल्कुल पीछे चली गई थी। अब्राहम, उन्होंने आउटसाइड इन की पॉलिसी रखी हुई थी। पहले वो चाह रहे थे फ़लस्तीन की काज को अंदर से ख़त्म करें, फेलियर हुआ। उन्होंने कहा अरबों को साथ मिलाओ, ये काज आउटसाइड इन आए। आउटसाइड इन इतना आ चुके थे कि पैलेस्टाइन की काज कोई बात करने को रेडी नहीं था। वो चीज़ हुई, वो दोबारा एक्टिवेट हो गई। इसी तरह कहना बड़ा हमारे लिए आसान है कि ईरान ने ये क्यों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ये वो, लेकिन अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि इसराइल के जो हेजिमोनिक डिज़ाइंस हैं दे आर वेरी क्लियर। तो इस चीज़ को, और यूएई डेफिनेटली यूएई को ये समझनी, उनके जो खारजा अमूर के लोग हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए, वही जो मैंने इंडिया के केस में भी कही, कि आप नेबर से हट के ना कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। अभी सऊदी अरेबिया और यूएई का जो एक बहुत बड़ा इख्तलाफ इकोनॉमी के डोमेन में आने जा रहा है, वो है सऊदी अरेबिया का 2030 प्लान। उस प्लान के अंदर वो क्या कर रहे हैं कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने ऑफिसेज हमारे पास बनाओ। तो दुबई से अगर ऑफिसेज थी, उसके रिटर्न में वो ओपेक को भी छोड़ गया यूएई। उन्होंने कहा अब हम ऑयल एक्सपोर्ट की जो हम पे कैप है वो भी हम खत्म कर